Subscribe now and press the bell icon. Never miss an السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کر درود پاک پڑھ لیے صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم انسانوں کو یہ پہچاننا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ایک مرغا زمین پر رہنے والا وہ ہم جیسے بندوں کو، گناہگاروں کو وہ حکم دیتا ہے، یہ آیت پڑھ کر قوموا للہ قانتین، کہ اے بندو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مگر اگر ایک ہم کتنے نادان ہیں، کتنے بے وقوف ہیں کہ ہم دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں مگر اللہ کی عبادت کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک گاؤں کے اندر اللہ کے ایک ولی رہا کرتے تھے۔ وہاں پر اس گاؤں کا یہ رواج تھا کہ زیادہ تر مرغے پالا کرتے تھے، اور اس ٹائم کا یہ الارم تھا کہ جب اللہ کی عبادت کا ٹائم ہو جاتا، جب اذان کا وقت ہو جاتا تو وہ مرغا بانگ دیا کرتا تھا، تو لوگ اس کی بانگ کو سن کر، وہاں کے مرغے، تمام مرغے گاؤں میں پالے جاتے تھے، ان مرغوں کی بانگ سن کر لوگ اٹھتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مرغے بانگ کیوں دیتے تھے؟ یہ مرغے بانگ کیوں دیا کرتے تھے؟ میں بتاؤں کہ عزیزان ملت اسلامیہ، عرش اعظم کے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا، فرشتے کو پیدا فرمایا، اور وہ فرشتہ مرغے جیسی شکل کا ہے، وہ مرغا نہیں ہے مگر وہ فرشتہ مرغے جیسی شکل کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عرش اعظم کے نیچے پیدا فرمایا۔ جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے، جب اللہ کی عبادت کا وقت ہو جاتا ہے، جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تب وہ عرش اعظم کے جو نیچے فرشتہ ہے، مرغے جیسی شکل کا ہے، وہ یہ آیت پڑھتا ہے، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے بندو کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عرش اعظم کے نیچے فرشتہ جب یہ وہ آیت پڑھتا ہے، قوموا للہ قانتین، جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جب وہ یہ آیت پڑھتا ہے، تو یہ زمین کے مرغے اس کی آواز سے ملا کر، اپنی آواز کو ملا کر، جب اس کی آواز کو سنتے ہیں، وہ عرش اعظم کے نیچے سے پکار کر کہتا ہے کہ قوموا للہ قانتین۔ جب یہ زمین کے فرشتے جب یہ زمین کے مرغے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جب اس کی آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہیں، تو یہی مرغے جب اس فرشتے کی آواز کو سنتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں، قوموا للہ قانتین۔ جب یہ زمین کے مرغے جب اس فرشتے کی آواز کو سنتے ہیں اور یہی آیت پڑھتے ہیں، قوموا للہ قانتین، کہ اے انسانوں ادب سے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ عرش اعظم کے نیچے فرشتہ ہے، جب اس فرشتے کی آواز، یہ نالی میں چرنے والا مرغا، یہ 500-200 روپے کا خریدے جانے والا مرغا، جب اس فرشتے کی آواز کو سن سکتے ہیں یہ مرغے زمین کے، تو عزیزان ملت اسلامیہ بتاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے، جن کے صدقے میں جہنم اور دوزخ کو بنایا گیا، جس کے صدقے میں جنت کو بنایا گیا، جس کے صدقے میں عرش اعظم کو بنایا گیا، جس کے صدقے میں اس دنیا کو، اس کائنات کو سجایا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ میرے بھائیوں بتاؤ، تو پھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی کیسے فریاد نہیں سن سکتے ہیں، ہمارے دل کی آواز کو کیسے نہیں سن سکتے ہیں؟ جب ہی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو
باخبر نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں جاننا چاہیے اور پہچاننا چاہیے کہ آج اس دور کے اندر کتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، کتنے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ وہابی اٹھ رہا ہے، دیوبندی فتنہ اٹھ رہا ہے، ان فتنوں کو لے لو۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر جب یہ یہاں سے سوچو کہ جب وہ عرش اعظم کا فرشتہ جب پکار کر یہ آیت پڑھتا ہے تو یہ 200 اور 300 روپے میں خریدے جانے والے مرغے جب اس فرشتے کی آواز کو سن سکتے ہیں تو بتاؤ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دونوں جہان کے مالک ہیں، وہ ہماری آواز کو کیوں نہیں سن سکتے؟ وہ ہماری آواز کو کیوں نہیں سن سکتے؟ وہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو کیوں نہیں سن سکتے؟ ارے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے امتی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کے کسی کے پیر میں کانٹا ہو چبھ جائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ اپنے امتیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے، اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہوئے، اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے، اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بولنے میں جو خطائیں غلطی ہو گئی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔